کسی نے چوتھے امام محمد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ انتہائی اہم مسئلہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، گناہوں سے بچنے کا طریقہ روایات کے تناظر میں۔ چوتھے امام سے سوال کیا، فرزند رسول یہ جو اصحاب سبت ہیں، قرآن میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ مولا یہ جو اصحاب سبت ہیں ان میں سب تو گنہگار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو سب پر نازل ہوا، تو کیا نعوذ باللہ خدا بے گناہوں پر بھی عذاب نازل کرتا ہے؟ فرزند رسول اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یا اصحاب سبت سب پر عذاب نازل ہوا، سب گنہگار نہیں تھے؟ 80,000 کا شہر، دریا کے قریب رہتے ہیں، سمندر کے قریب گھر ہے، بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں فروخت کرتے ہیں، اچھی درآمد ہے، اچھا بزنس ہے ان کا مچھلیوں کو بیچنے کا۔ لیکن اس میں سے اصحاب سبت کہا جاتا ہے ان کو۔ سبت ہفتے میں، عربی میں ہفتے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہفتے والے اصحاب۔ کیوں ان کو اصحاب سبت کہا گیا؟ یہ تفسیر موجود ہے کہ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، مچھلیوں نے اللہ سے شکایت کی، پالنے والے یہ قوم ہمارا ہر دن شکار کر دیے، تو ایک دن ہمارے لیے امن کا دن قرار دیتے۔ وہ سب کی حاجتوں کو سننے والا ہے، اسے غیاث المستغیثین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وہ صرف انسانوں کی فریاد کو نہیں سنتا بلکہ جانوروں کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے۔ مچھلیوں نے فریاد کی، بار اللہ ہر دن ہمارا شکار، ایک دن امن کا دن قرار دیتے۔ فریاد اللہ نے سنی، اپنے نبی کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ اب یہ کچھ دن تو بچے رہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن لالچ جو ہے بڑی بری بلا ہے۔ کچھ دن تو بچے رہے، اور اچھا اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا، مچھلیوں سے کہا کہ ہفتے کے دن تم سطح سمندر پر آ کر تیرا کرو۔ اب مچھلیاں ہفتے کے دن سطح سمندر پر تیرتی ہیں، ان کی لالچی نگاہیں جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھائی بڑا عجیب و غریب امتحان اللہ نے لے لیا، اچھا خاصا کاروبار تھا، ڈیلی جو ہے وہ شکار کر کے بیچا کرتے تھے، ہم پر پابندی لگا دی، خامخواہ پابندی لگا دی گئی، صاحب ایک دن کیوں ہم ایسا کریں؟ اب انہوں نے شکار کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی نے روکا ٹوکا، لیکن اب ان میں 3 طرح کے لوگ بنے اس شہر میں۔ 80,000 میں 60,000 ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، 10,000 ایسے تھے جو ان کے کاموں کی مخالفت کرتے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ 10,000 ایسے تھے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ توجہ کیجیے گا، نہ ان 60,000 سے موضوع گفتگو ہے اور نہ یہ 10,000 جو امر بالمعروف، بلکہ وہ 10,000 جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ سوال ہوا فرزند رسول جب عذاب آیا تو ان 10,000 پر بھی آیا کیوں؟ یہ تو بے گناہ تھے، انہوں نے تو کوئی کام انجام نہیں دیا تھا، پھر ان پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ اب جو چوتھے امام کا جواب ہے، لیکن کیا کیسے انہوں نے کام کیا؟ اب ذرا مجرمانہ ذہن اور اس کی سازشوں کو بھی محسوس کیجئے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح سمندر پر تیر رہی ہیں، یہ لالچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے روکا تو انہوں نے ایک راستہ تلاش کیا، مجرمانہ راستہ۔ آپ ذہنیت دیکھیے مجرموں کی کیسی ہوتی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں کھودیں اور اپنے گھروں کے آمنے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کی شام کو سمندر کا پانی اس نہر میں چھوڑتے تھے، پانی کے ساتھ جو ہے وہ مچھلیاں آ جایا کرتی تھیں۔ ہفتے کے دن وہ پھر وہ پانی کو بند کر دیتے، ہفتے کے دن نہیں شکار کیا کرتے تھے، اتوار کے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو بیچتے، شکار کر کے اور بیچ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ یا نبی اللہ دیکھیں ہم ہفتے کے دن نہیں شکار کر رہے، ہم تو اتوار کے دن شکار کر رہے ہیں۔ مجرمانہ سازشیں کیسے رچی جاتی ہیں، مجرمانہ ذہن جرم کرنے کے لیے کیسے راستے تلاش کرتا ہے۔ اتوار کے دن اللہ کے نبی نے سمجھایا، ان 10,000 لوگوں نے بھی سمجھایا جو انہی کی بستی میں رہتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب کثرت گناہ بڑھی تھی وہ 10,000 ہجرت کر کے اس شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے۔ قرآن نے ان کو مومن کہا ہے۔ عزیزو آسان کام نہیں ہے، آپ ایک محلے میں اپنا گھر بھی تبدیل کریں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ 10,000 ایسے صاحب ایمان تھے کہ ان گناہ گاروں کی وجہ سے شہر کو ترک کر دیا تاکہ عذاب الہی سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن 10,000 ایسے تو جو خاموش تماشائی بیٹھے تھے۔
گناہوں کی کثرت بڑی، اللہ کے نبی نے شکایت کی، پالنے والے یہ میری باتیں نہیں مانتے، اپنا عذاب نازل کرتے۔ عذاب نازل ہوا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ۔ رات میں صحیح سوئے تھے، اب جو صبح اٹھے تو مسخ شدہ چہرے تھے، اب ایک دوسرے کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے، جو بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد ایک ہوا چلی، سارے یہ اصحاب سبت نابود ہو گئے، لقمہ اجل بن کر رہ گئے۔ چوتھے امام سے سوال کیا گیا، فرزند رسول ان 70,000 میں 60,000 گنہگار تھے، 10,000 گنہگار نہیں تھے، لیکن جب عذاب آیا تو 70 کے 70,000 پر آیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ چوتھے امام نے جواب دیا کہ دیکھو ان 10,000 کا گناہ یہ تھا کہ وہ گناہوں پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے تھے، لہذا جو سزا ان 60,000 کو ملی وہی سزا ان 10,000 کو ملی۔ پس ثابت یہ ہوا کہ گنہگار کی ہی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، جو گناہوں پر خاموش تماشائی بنا رہے اس کی بھی سزا وہی ہے جو گنہگار کی سزا ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔